انسان بڑھاپے کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے اور اس کا اسلام پر عمل پیرا ہونا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ ایسے میں ہم اسلام پر کیسے عمل پیرا رہ سکتے ہیں؟ آپ خود اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ کوئی آدمی کسی دوسرے کے عمل کا جواب دہ نہیں ہے، الا یہ کہ باپ اپنے نابالغ بچوں کا۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے آپ کو معصوم بچے دیے تھے، آپ نے ان کو کھانا دیا کہ نہیں دیا؟ کیا آپ نے ان معصوموں کو حرام تو نہیں کھلا دیا؟ یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ معصوم اگر معصوم نہیں ہیں تو پھر وہ خود ذمہ دار ہیں اور آپ ان کے باپ ضرور ہیں، لیکن اپنے عمل کی اولاد خود جواب دہ ہوگی۔ دوسروں کے اسلام کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں، آپ کو اسلام کیسا لگا اور آپ کے علم میں کتنا اسلام آیا اور آپ کے عمل میں کتنا اسلام آیا۔ جب آپ نے اللہ کے حوالے سے کسی بات کو مان لیا اور یقین کے ساتھ مان لیا تو اب وہ بات آپ کے عمل میں کیوں نہیں آئی؟ اسلامی عمل میں ڈھالنے کے لیے دقت تو نہیں ہو رہی؟ اگر کوئی دقت ہو رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں سوال کریں۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے بارے میں ہمیں علم ہے اور جب اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہاں دقت محسوس ہوتی ہے، اس دقت کے بارے میں آپ سوال کیا کریں۔ تو یہ پوچھیں کہ کہاں دقت ہوتی ہے، یہ پوچھیں کہ ترقی اور عروج کے درمیان کہاں رکاوٹ ہوتی ہے، یا کون شخص اسلام کے حوالے سے آپ سے تعاون سے گریز کر رہا ہے۔ جہاں عقیدہ آپ پر گراں گزر رہا ہے وہاں پہ سوال پیدا ہوگا، یعنی جہاں عقیدہ ذرا مشکلات پیدا کر رہا ہے وہاں سوال پیدا ہوگا۔ تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے، ورنہ تو آپ نے صرف آنا ہے اور جانا ہے۔ یہاں انسان نے چند روز رہنا ہے، جیسا مرضی مکان بنا لے یا سامان بنا لے، ان سب کو ایک معین وقت کے بعد چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا ہے۔ دنیا نے آپ سے کیا نگاہ بدلنی ہے، آپ نے خود اپنے آپ سے نگاہ بدل لینی ہے۔ لوگ کیا نگاہ بدلیں گے، آپ خود ہی اپنے مکان سے نگاہ بدل لیں گے اور آپ دنیا سے نگاہ موڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ خود نگاہیں پھیر لیتے ہیں۔ مثلاً پہلے آپ ہر وقت بچوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ کہیں باہر نکل نہ جائے، ادھر ادھر نہ چلا جائے، مگر پھر آپ ایک دن خود ہی بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ آپ اپنا کام کرو۔ اب نگاہ کس نے پھیری؟ آپ نے خود ہی پھیری ہے۔ تو نگاہیں بدلنا آپ کا شعبہ ہے کہ پہلے آپ کسی کو اپنا کہتے ہیں اور بعد میں اپنا نہیں کہتے۔ اسی طرح زندگی کے رشتے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بھی نگاہ پھیر لیتے ہیں۔ زندگی کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً ایک زمانے میں آپ نے بندوق لی تھی اور اسے روز استعمال کرتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں آپ کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا، لیکن اب دشمن بہت ہیں مگر آپ پھر بھی بندوق کی صفائی نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ جانے اور دشمن جانے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مزاج بدل جاتا ہے، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مزاج بدلتا رہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بدلتے ہوئے مزاج میں کبھی کوئی سوال پیدا ہوا؟ اسی طرح ایک شخص نے کسی پیر صاحب سے، کسی شیخ سے رابطہ کیا اور ان کے حکم کے مطابق چلنا شروع کر دیا، مگر اس کو وہ حاصل نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پورا آزمایا لیکن وہ بات بنی نہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر انسان یہ سوال کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک درویش نما انسان آیا، دراصل میں درویش نہیں تھا لیکن اس کی شکل درویشوں والی تھی۔ تو وہ اس آدمی سے کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک پیغام لایا ہوں۔ ماننے والا اس کو صحیح مان گیا کہ اصل پیغام ہے اور وہ اس پیغام پر چل پڑا۔ اگر پیغام لانے والا صحیح نہ ہو لیکن اگر اس پیغام پر چلنے والے نے نیت سے مان لیا ہے تو وہ پیغام صحیح ہو جائے گا۔ راز یہ ہے، اگر ایک آدمی نے آپ سے یہ کہا کہ آپ روزانہ 5 لال مرچ اللہ کی راہ میں تقسیم کیا کرو، تو اب کہنے والا پتہ نہیں کیسا تھا، لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہی ایسا ہے تو آپ کو راز مل جائے گا۔ اب کہنے والے نے جو بھی کہا لیکن ماننے والے نے اگر اس چیز کو سچ مانا ہے تو اس کا ضرور نتیجہ نکلے گا۔ تو سچ کیا ہوا
ماننے والے کا نام سچ ہے۔ اللہ کریم نے کبھی اپنے منہ سے نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، اس نے جب بھی کہا پیغمبروں کی زبان سے کہا، اور ماننے والوں کی صداقت نے اسے مانا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سچ مانتے ہیں۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے تو بس اللہ ہے، کیونکہ اللہ تو آج تک سامنے آیا ہی نہیں۔ ماننے والا کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، باتیں بھی اسی کے ساتھ ہیں، کام بھی اسی کا ہے، ڈر بھی اسی کا ہے، محبت بھی اسی کے ساتھ ہے، سجدہ بھی اسی کا ہے، بغاوت بھی اسی کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ اللہ سامنے نہیں آتا لیکن سامنے سے ہٹتا بھی نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کے اندر جہاں کہیں رکاوٹ ہوتی ہے تو وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے اور یہاں کیوں ہے، تاکہ آسانی پیدا ہوتی جائے۔ اس زندگی میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بات سنتے ہیں، سنانے والے کا پتہ نہیں ہوتا اور بات صحیح ہوتی ہے۔ بے شمار لوگوں کو آپ اللہ کی صحیح بات سنا دیتے ہیں، لیکن آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ بات کیا ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص ملے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی بات سے تو میری زندگی بدل گئی ہے، آپ نے جو کہا تھا تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے ویسے ہی کیا جیسے آپ نے کہا تھا۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کیا کہا تھا، لیکن اب اس شخص کی زندگی بدل گئی۔ تو راز یہ ہوتا ہے کہ ماننے والے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو جس نے صدقے دل سے مان لیا اس کی زندگی بدل گئی اور اس کی کائنات بدل گئی۔ ہمیشہ ماننے والے کی کائنات بدلتی ہے، کیونکہ یہ دور کی منزل ہے، اللہ کا کام ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کوئی کام کر نہ سکے۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ یہاں زمین سے ایک پودا اگے گا مگر زمین بنجر ہے، بیج بیمار ہے اور پانی قطرہ قطرہ ہے، تو آپ کو اگر یقین ہے کہ یہاں اللہ کے حکم سے درخت اگے گا تو وہ درخت ضرور اگے گا۔ اللہ نے کسی کو جواب دہ نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو چاہے کروں اور جیسے چاہوں کروں، فعال لما یرید، یعنی اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی شے امپاسبل نہیں، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایسا رب ہوں کہ رات سے دن پیدا کرتا ہوں اور دن سے رات پیدا کرتا ہوں۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ رات سے دن پیدا کرنے کا کام تو سورج کرتا ہے، لیکن جب اللہ کہے کہ میں رات سے دن پیدا کرتا ہوں تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ سورج کیا کرتا ہے؟ آ جائے تو دن ہو جاتا ہے اور چلا جائے تو رات ہو جاتی ہے، اور یہ کام تو سورج کا ہے کہ وہ رات سے دن اور دن سے رات کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات سے دن پیدا کرتا ہوں اور دن سے رات پیدا کرتا ہوں، تو یہ پوری حقیقت ہے اور پوری تشبیہ ہے کہ اللہ خوشی سے غم پیدا کر سکتا ہے اور غم سے خوشی پیدا کر سکتا ہے، دکھ میں سکھ پیدا کر سکتا ہے اور سکھ میں دکھ پیدا کر سکتا ہے، ہونے سے نہ ہونا پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا پیدا کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات سے دن اور دن سے رات پیدا فرماتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دکھ سکھ غم خوشی موت زندگی ہونا نہ ہونا اپنا بیگانہ سب ہی اس کا کام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کام اس کا ہے تو پھر آپ کا کیا کام ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زندگی سے موت پیدا کرتا ہوں اور موت سے زندگی پیدا کرتا ہوں، اور یہ کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں، تو ایک فارمولہ ہے کہ رزق کیسے ملے گا؟ حساب سے ملے گا، لیکن جب اللہ جوش رحمت میں آئے تو وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو گویا کہ استحقاق کے بغیر بھی رزق دے دیتا ہے، یعنی حق والے کو تو دیتا ہی ہے لیکن حق کے بغیر بھی دیتا ہے، حق کے ماں سوا بھی دیتا ہے، اور یہ سب سائل کی ادا پر مبنی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کیسے مانگتا ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حق سے زیادہ دیتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے فقہ نہ پڑھی، عربی نہ پڑھی، حدیث شریف نہ پڑھی، کوئی عبادت بھی نہ کی ہو، لیکن وہ آپ کو اپنا لے، اللہ والا بنا دے، پھر سارے علم مل جاتے ہیں۔ جب اللہ کی مہربانی ہو جائے تو پھر علم ہی علم ہے۔ ایسے بے شمار لوگوں کو ولایتیں ملی ہیں، علم ملا ہے جن کا استحقاق نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مزاج ہے کہ جس کو چاہے جیسا چاہے پیدا کر دے اور جس کو چاہے 70 سال کے بعد اسلام میں داخل کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے، یہ اس کا اپنا کرم ہے کہ ہر چیز میں سے ہر دوسری چیز پیدا کر سکتا ہے، یعنی زندگی سے موت اور موت سے زندگی پیدا کر سکتا ہے، جہالت سے علم پیدا کر سکتا ہے اور عالم سے جاہل پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عالم لوگوں نے بڑی بڑی جہالتیں کی ہیں، اور ایک آدمی اگر چاند پڑھ تھا لیکن ایسی بات کر گیا کہ عالم بھی اس پر نثار ہو جائے، تو ایسے واقعات موجود ہیں۔ یعنی کہ ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، لیکن علم ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس تعلیم
تعلیم تو ہو لیکن علم نہ ہو۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایم اے کیا ہے۔ اس نے کہا پھر زندگی سے باہر جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ میری کتابوں میں یہ راستہ تھا ہی نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ ماں باپ کی عزت کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ بولا کہ ماں باپ کا ادب تو کتاب میں لکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو اسٹیٹسٹک پڑھی ہیں، شماریات پڑھی ہیں، اور اس میں تو ماں باپ کا کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ اب وہ بیچارہ ایم ایس سی بھی کر لے تو اس کو ماں باپ کے ادب کا پتہ نہیں چلے گا، اور یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اولاد سے پیار کیسے کرتے ہیں، وعدہ پورا کیسے کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں وعدہ پورا کرنے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ تو لوگوں کے پاس تعلیم تو ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا، مگر اللہ چاہے تو علم عطا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ وہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے علم پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ کا علم اسی زندگی میں مل جاتا ہے اور عمل بھی یہاں ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے فضل کی تلاش سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔